نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے واجب القدر بھائیو دوستو بزرگو، ذوالحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، قربانیوں والا مہینہ ہے. جب بھی یہ مہینہ آتا ہے اپنے ساتھ قربانیوں کی بڑی بڑی داستانیں اپنے ساتھ لے کر آتا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مبارکہ. آج ہماری نشست کا موضوع سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام عثمان بن عفان بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی والدہ محترمہ کا نام عروہ بنت قریش، اور آپ صحابہ کرام میں سے اکابر صحابہ میں سے ہیں. ابتدائے اسلام میں جو حضرات اسلام لے کر آئے اور اسلام کو انہوں نے تسلیم کیا، ان میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے. مکہ المکرمہ کے معزز تاجروں میں سے تھے. اللہ رب العزت نے امانت، دیانت اور صداقت سے نوازا تھا، اس لیے اچھی شہرت کے مالک تھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی دوستی تھی. حلیہ مبارک درمیانہ قد تھا، رنگ سفید اور سرخ تھا. چہرہ مبارک پر چھوٹے چھوٹی کچھ نشانات تھے جیسے چیچک کے نشانات ہوتے ہیں. ہڈیاں چوڑی تھی، پیشانی چوڑی تھی. شان مبارک بھی بہت کھلے اور چوڑے تھے. مردانہ وجاہت سے بھرپور تھے. اللہ رب العزت نے بھرپور جوانی اور بھرپور حسن عطا فرمایا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں جب توحید کا نعرہ لگایا، لوگوں کو توحید کی دعوت دی، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات ابتدائی میں اسلام لے آئے، اور ان کے بعد اسلام لانے والے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. سیدنا صدیق اکبر سے ان کی دوستی تھی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے کہ آپ اسلام لے آئیں، آپ اللہ رب العزت کو ایک مان لیں، تمام بتوں کو چھوڑ کر ایک رب کی عبادت کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر لیں. اسی اثنا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ عثمان، تمہارے لیے دو راستے ہیں، یا تو اللہ کو مان لو، اللہ رب العزت کی وحدانیت اور میری رسالت کو مان لو تو جنت کا راستہ پکڑ لو، اگر نہیں مانو گے تو جہنم کا راستہ ہے. اور تم جیسے معزز اور ذلیل لوگوں کے لیے یہی زیبا ہے کہ تم میری دعوت پر لبیک کہو. بس اتنی بات سننا تھی کہ پڑھنے لگے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حلقہ اسلام میں شامل ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم سفر بن گئے، ہم نوا بن گئے. آزمائشوں کا دور شروع ہو گیا، اس لیے کہ ایمان والوں پر آزمائشیں آیا کرتی ہیں. اللہ رب العزت اپنے پیاروں کو آزمایا کرتا ہے. اسی طرح ایمان والوں پر بھی مکہ المکرمہ میں بڑی بڑی آزمائشیں آئی.
بڑے بڑے انعامات بھی ملے، ساتھ ساتھ آزمائشیں بھی آتی رہی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انعام یہ ملا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی درمیانی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ان سے فرمایا۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بھی بڑی محبت تھی، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بہت محبت تھی، اس لیے جب ان کا نکاح ہوا، حضرت اسامہ بن زید چھوٹے سے بچے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کچھ سالن دے کر کہا کہ جاؤ اسامہ جا کر حضرت رقیہ کے گھر میں دے کر آؤ۔ جب حضرت رقیہ کے گھر میں حضرت اسامہ گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت رقیہ کی محبت میں اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں حضرت اسامہ سے فرمانے لگے، اسامہ بتاؤ کیا تم نے زمین پر اتنی پیاری کوئی جوڑی دیکھی ہے کہ جو اتنا پیارا دلہا ہو اور اتنی پیاری دلہن ہو؟ حضرت اسامہ فرمانے لگے، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بہت پیار تھا۔ پھر مکہ کے اندر ستائے گئے، مکہ کے اندر لوگوں نے جب ستانا شروع کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ہجرت کی اجازت دی۔ انہوں نے حضرت رقیہ کے ساتھ حبشہ کی طرف سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت فرمائی۔ روئے زمین پر حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اپنے اہل و عیال کے ساتھ اسلام اور دین کے لیے ہجرت کرنے والے سب سے پہلے شخص سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسلام کے لیے ہجرت کی، مکہ المکرمہ کو چھوڑا، اپنا گھر بار چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کر ہجرت فرمائی، حبشہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ حبشہ میں دل نہیں لگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوری، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا دور رہنا دل کو گوارا نہیں ہوا، وہاں سے پھر واپس آ گئے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے جب مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت شروع ہوئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کی۔ اس طرح اللہ رب العزت نے ان کو 2 ہجرتوں کی سعادت نصیب فرمائی۔ مدینہ المنورہ تشریف لے گئے، مدینہ المنورہ میں جا کر جہاد شروع ہوا، غزوات شروع ہوئے۔ سب سے پہلا اسلامی مارکہ غزوہ بدر ہوا۔ اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ عزیز تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدر میں جانے کی اجازت نہیں دی، بلکہ ان کو فرمایا کہ حضرت رقیہ کی تیمارداری کریں، ان کا خیال رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے موقع پر تشریف نہیں لے گئے، بلکہ مدینہ المنورہ میں موجود تھے۔ بدر کے میدان میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو فتح نصیب فرمائی، ایمان والوں کو غنیمتیں ملی۔ جب غنیمتیں تقسیم ہونے لگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا حصہ رکھا اور ایمان والوں کو فرمایا کہ اگرچہ عثمان غنی شامل نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو شمولیت کا اجر بھی دیا ہے، ان کو غنیمت میں سے بھی حصہ ملے گا، اس لیے کہ وہ آنا چاہتے تھے لیکن ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی وجہ سے رکنا پڑا، لیکن ان کا پورا اجر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ثابت ہے، اللہ رب العزت جتنا زمین پر اور آسمانوں پر اصحاب بدر کو اجر دیں گے اتنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ملے گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بھی اصحاب بدر میں سے ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو روک کر گئے تھے، پھر جب بدر کی فتح ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے، اللہ رب العزت نے خوشی دی، بدر کا میدان فتح ہوا، اللہ رب العزت نے باطل پر بہت بڑی فتح دی، لیکن اسی خوشی کے موقع پر ایک بڑا صدمہ بھی ملا، ایک بڑا دکھ بھی ملا، اس لیے کہ رب کبھی آزما کر اور کبھی دے کر آزماتا ہے، کبھی رب چھین کر آزماتا ہے، کبھی رب عیش میں آزماتا ہے، کبھی رب سیش میں آزماتا ہے۔ ایمان والوں کو مل جائے تب بھی وہ رب کے فرما بردار، ایمان والوں سے چھن جائے تب بھی وہ رب کے فرما بردار، اللہ رب العزت کی انعامات کی بارش فرما دے تب بھی رب کے فرما بردار رہتے ہیں، اللہ رب العزت آزمائشوں میں مبتلا کر دے تب بھی رب کے فرما بردار رہتے ہیں۔ رب نے بدر کے میدان میں فتح دے دی، 70 بڑے مشرک قیدی بن گئے،
70 बड़े मुशरिक मारे गए, बड़ी बड़ी गनीमतें मिली। दूसरी तरफ सदमा ये मिला, हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी, उनका इंतकाल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बदर से वापस तशरीफ ला रहे थे, हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तदफीन हो रही थी। उस वक्त दुनिया से रुखसत हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सदमा मिला, ये आजमाइश मिली, लेकिन रब के फरमा बरदार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आजमाया तो आजमाइश से गुजर गए। अभी सफर के अंदर हैं, बदर से वापिस आ रहे हैं, बेटी की तदफीन हो रही है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रब्बा तूने ही दी थी, तूने ही वापिस ले ली, किसी किस्म की कोई रस्म और रिवाज नहीं, इस चीज का भी इंतजार नहीं किया गया कि प्यारे आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी है, उनकी तदफीन के लिए प्यारे आका के आने का इंतजार कर लिया जाए, प्यारे आका के जनाजा पढ़ाने का इंतजार कर लिया जाए। नहीं, रब का हुक्म यह है कि जब रूह दुनिया से रुखसत हो गई, जल्दी जल्दी मैयत को कब्र के सपुर्द कर दो, मिट्टी के हवाले कर दो, अब उसको दुनिया के अंदर रखकर ईज़ा मत दो। अल्लाह के मानने वालों ने रब की फरमा बरदारी की। हजरत रुकैया की तदफीन हो रही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापिस आ रहे हैं। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़ौजा मुताहरा का इंतकाल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, प्यारी बेटी दुनिया से रुखसत हो गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापिस तशरीफ लाए। आकर सईदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया, फरमाने लगे आसमानों से जिब्राइल अमीन आए हैं, एक बहुत मुबारक रिश्ता लेकर आए हैं। उस हजरत जिब्राइल अमीन ने फरमाया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म यह है कि हजरत उस्मान गनी का निकाह हजरत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी से करा दिया जाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। आसमानों से रिश्ते मुकर्रर किए जा रहे हैं, मंगनियां आसमानों से होकर आ रही हैं, पैगाम जिब्राइल अमीन लेकर आ रहे हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पैगाम आता है। कितने मुबारक लोग हैं जिनके रिश्ते आसमानों पर जोड़े गए। हजरत जिब्राइल अमीन पैगाम लेकर आए। प्यारे आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म पर लब्बैक कहा। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हजरत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह हो गया। इस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोहरे दामाद बना दिए गए और रूए जमीन पर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक किसी भी शख्स को यह एजाज हासिल नहीं है सिवाय हजरत उस्मान गनी के कि उस शख्स के निकाह के अंदर एक नबी की 2 बेटियां आई हों, किसी एक नबी की 2 बेटियां किसी शख्स के अक़द और निकाह में आई हों। ये एजाज सिर्फ रूए जमीन पर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हासिल है। हजरत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से निकाह हो गया। मदीनतुल मुनव्वरा में रहते हुए ग़ज़वा बदर के बाद ग़ज़वा उहद हुआ। ग़ज़वा उहद के अंदर ईमान वालों के कुछ कदम उखड़ गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ज़ाहिरी थोड़ी सी शिकस्त देकर आजमाया। ईमान वालों के कदम उखड़ गए, लोग मैदान से भागने लगे। वो लोग के जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द पहरा दे रहे थे और मैदान उहद के अंदर डटे रहे, उनमें सईदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी शामिल थे कि जिनके कदम मैदान से पीछे नहीं हटे बल्कि बड़ी जवामर्दी के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहरा देते रहे। ग़ज़वात चलते रहे। ग़ज़वा ज़ातुर रिक़ा और ग़ज़वा बनु ग़िज़फ़ान के मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीनतुल मुनव्वरा में अपना कायम मकाम और खलीफा सईदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बनाया। इसी तरह सुलह हुदैबिया के मौके पर जब उम्रा के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और मुशरिकीन मक्का ने रोकने की कोशिश की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सफीर और कातिब बनाकर जिस शख्सियत को भेजा वो सईदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। प्यारे आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मदीनतुल मुनव्वरा से मक्कतुल मुकर्रमा तशरीफ ले गए। मुसलमानों के सफीर बनकर, प्यारे आका के कासिद बनकर मुशरिकीन मक्का के साथ गए। ऐसी सरजमीन पर गए जो दुश्मनों की सरजमीन थी, जहां पर इस चीज का कभी अंदेशा था कि कत्ल कर दिए जाएंगे या कैद कर दिए जाएंगे या बहुत सख्त सताए जाएंगे। लेकिन प्यारे आका का हुक्म था
ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے سفیر بن کر تشریف لے گئے۔ جب مکہ المکرمہ میں پہنچے مشرکین نے بات ماننے سے انکار کر دیا۔ مشرکین نے کہا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ المکرمہ میں نہیں آنے دیں گے، ان کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، ان کو بیت اللہ کا طواف نہیں کرنے دیں گے۔ ہاں عثمان غنی، اگر تم بیت اللہ کا طواف کرنا چاہتے ہو تمہیں اس بات کی اجازت ہے کہ جاؤ بیت اللہ کا طواف کرو، جا کر صفا مروہ کی سعی کرو، عمرہ کرو، تمہیں اس بات کی اجازت دیتے ہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت ایمانی دیکھو، پیارے آقا سے محبت دیکھو۔ مشرکین سے کہنے لگے اگر تم پیارے آقا کو آنے کی اجازت نہیں دیتے تو عثمان غنی کا دل یہ گوارا نہیں کرتا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر عمرہ کرے یا طواف کرے۔ اگر تم ان کو اجازت نہیں دے سکتے تو میں بھی نہیں کر سکتا۔ اسی موقع پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی کہ آپ کو مکہ المکرمہ میں شہید کر دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس خبر کو سنا صحابہ کرام کو جمع فرمایا۔ ایک درخت کے نیچے صحابہ کرام جمع ہو گئے۔ 1400 نفوس مقدسہ، کائنات کی ساری امت مسلمہ، سارے کے سارے مسلمان اس بات پر جمع ہو گئے کہ اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا ہے تو ان کے قتل کا انتقام لیا جائے گا۔ ان کے خون کے انتقام میں اگر ساری کی ساری امت مسلمہ ختم ہو جاتی ہے، اسلام کا نام لینے والے، کلمہ توحید پڑھنے والے تمام افراد اگر ایک مسلمان کے لیے، ایک مسلمان کے انتقام کے لیے ایک مسلمان کے انتقام کے لیے ختم ہو سکتے ہیں تو ہو جائیں، لیکن عثمان غنی کا انتقام لیا جائے گا۔ ہاں یہ اسلام والوں کو، ایمان والوں کو بتلایا گیا، ایمان والوں تمہاری جانیں بہت قیمتی ہیں، اور ایمان والے جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے کسی بھائی کی جان کی حرمت پامال کی گئی ہے تو وہ تمام کے تمام سر بکف ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مسلمان کا خون کبھی ارزاں نہیں ہو سکتا، مسلمان کے خون کی بہت بڑی قیمت ہے۔ مسلمان کا خون تو کیا، مسلمان کی عزت اور حرمت کی اتنی قیمت ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کرتے تھے بیت اللہ رب نے تجھے بڑی شان دی ہے، تو رب کا گھر ہے، لیکن کسی ایمان والے کی عزت کے برابر تو نہیں ہو سکتا۔ رب نے ایمان والوں کو بڑی عزت دی، ایمان والوں کے خون کو بڑی عزت دی، لیکن مسلمان اپنے خون کی قیمت بھول گیا، اپنی حرمت بھول گیا۔ آج کا مسلمان کا دشمن بن گیا، مسلمان کی عزت کا دشمن، مسلمان کی حرمت کا دشمن، مسلمان کے مال کا دشمن۔ لیکن ایمان والوں کو دیکھو، ایک درخت کے نیچے آ کر جمع ہو گئے، پیارے آقا کے ہاتھ پر بیعت ہوتی ہے، یا رسول اللہ سارے کے سارے بیعت کرتے ہیں، کننا نباینا علی البیت، یا رسول اللہ ہم تو بیعت کرتے ہیں علی الموت، موت پر بیعت کرتے ہیں کہ سارے کے سارے مر جائیں گے لیکن عثمان غنی کا انتقام لیں گے۔ وہ بیعت رضوان ہوئی، پیارے آقا نے 1400 صحابہ سے بیعت لی۔ جب بیعت فرما رہے تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آ گئی، اپنے ایک ہاتھ کو فرمایا لوگوں دیکھو یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے، میں اس ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر عثمان غنی کی طرف سے بھی بیعت لیتا ہوں۔ پیارے آقا نے اپنے دست مبارک کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا۔ اللہ رب العزت کی رحمت اترنا شروع ہو گئی، عرش سے آیات اترنا شروع ہو گئی، اللہ کی رضا کے فیصلے اترنا شروع ہو گئے۔ ایمان والوں نے ایمان والے کی حرمت اور جان کے لیے اپنی جان دینے کا ارادہ کیا۔ رب نے آیات نازل فرما دی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ سن لو قیامت تک کے مسلمانوں، رب ان لوگوں سے راضی ہو گیا، رب ان سے خوش ہو گیا، رب نے ان کے لیے جنت کے فیصلے فرما دیے، رب راضی ہو گیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بیعت رضوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عثمان غنی کے لیے لے رہے ہیں، رب کی طرف سے رضا کے فیصلے آ گئے۔ صلح حدیبیہ کا یہ موقع بھی گزر گیا۔ اب باقی جتنے بھی غزوات ہوئے تمام غزوات میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ غزوہ تبوک کا موقع آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ تبوک، جسے جیسے اسرا کہا جاتا ہے کہ بہت تنگی کا عالم تھا، بہت بڑی آزمائش تھی، اس لیے کہ دنیا کے سپر پاور سے، دنیا کی اس وقت سپر طاقت سے مسلمان لڑنے کے لیے جا رہے تھے۔
بے سرو سوانی کے عالم میں جا رہے تھے، دنیا کی بڑی طاقتوں سے ٹکرانے کے لیے جا رہے تھے، بڑی آزمائش کا وقت تھا۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عجیب عالم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ کی گلیوں میں آوازیں لگا رہے تھے کہ کوئی شخص اپنے گھر میں نہ بیٹھے، سارے کے سارے نکل آؤ، اس لیے کہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، جہاد کے لیے نکلنا ہے، دنیا کی بڑی طاقتوں سے ٹکرانے کے لیے نکلنا ہے، تاکہ قیامت تک کا مسلمان محفوظ رہے، تاکہ قیامت تک قرآن اور اسلام اور ایمان جگمگاتا رہے، اس لیے قربانی دینی ہے، غزوہ تبوک کی طرف جانا ہے۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر ایمان والوں کو حکم دیا، ایمان والوں اپنے گھروں سے سامان لے کر آؤ، اپنے گھروں میں جو کچھ پڑا ہے لے کر آ جاؤ اور مسلمانوں کے بیت المال میں آ کر جمع کرا دو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اپنے گھر سے سارا سامان لے کر آ گئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آ گئے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف اپنے گھر سے 4000 درہم لے کر آ گئے۔ ایمان والوں نے ڈالنا شروع کر دیا، مسلمانوں نے جھولیاں بھرنا شروع کر دی۔ جو غریب ایمان والے تھے جا کر مزدوریاں کرنے لگے، پورا دن جا کر مزدوری کرتے، مزدوری سے جو کھجوریں ملتی یا جو کچھ ملتا وہ لا کر بیت المال میں جمع کرا دیتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گھر میں کچھ نہیں تھا لیکن پورا دن مزدوریاں کر جو کچھ اجرت ملی وہ لا کر بیت المال میں جمع کرا دیا۔ پیارے آقا ایمان والوں کو ابھار رہے تھے، ایمان والوں لاؤ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جہاد کے لیے خرچ کرو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں، ایک عجیب نقشہ کھینچتے ہیں، مسجد نبوی شریف کا ایک منظر بتلاتے ہیں، فرماتے ہیں شہید النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو یحث علی تجہیز جیش الاسرا، میں گواہی دیتا ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مسجد نبوی شریف کا ممبر ہے، پیارے آقا ممبر پر تشریف فرما ہے، وہو یحث علی تجہیز جیش الاسرا، وہ ایمان والوں کو ابھار رہے ہیں، ایمان والوں جیسے اسرا ہے، محمد الرسول اللہ کا لشکر ہے، وہ تیاری کے عالم کے اندر ہے، لا کر مال دو اس کے لیے، گھوڑے لے کر آؤ، جانور لے کر آؤ، تلواریں لے کر آؤ، غلے لے کر آؤ، آ کر ایمان والوں کو جمع کراؤ۔ وہو یحث علی تجہیز جیش الاسرا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان والوں کو ابھار رہے ہیں۔ اچانک مجمع میں سے فقام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ میۃ بعیر باحلاسھا واقتابھا فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ 100 اونٹ بماساز و سامان کے اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ ثم حض علی الجیش، پیارے آقا پھر فرمانے لگے ایمان والوں کچھ اور لا کر دو، اس لیے کہ دنیا کی سپر پاور سے لڑنا ہے، بڑی طاقتوں کے ساتھ لڑنا ہے، ایمان والوں کے پاس سامان کی کمی ہے۔ ثم حض علی الجیش، پھر ابھارنے لگے، فقام عثمان غنی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ میۃ بعیر باحلاسھا واقتابھا فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ 200 اونٹ بماساز و سامان کے اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ ثم حض علی الجیش، اللہ کے نبی پھر کہنے لگے ایمان والوں کچھ اور دو، ابھی بھی کم ہے اور لا کر دو۔ ثم حض علی الجیش، پھر عثمان غنی کھڑے ہو گئے، فقام عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے علیہ 300 بعیر باحلاسھا واقتابھا فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ 300 اونٹ بماساز و سامان کے دینے کے لیے تیار ہوں۔ فانا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں میں نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ خوشی سے ینزل عن المنبر، ممبر سے نیچے اتر آئے اور فرمانے لگے ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، اور ایمان والوں سنو آج کے بعد رب عثمان سے کسی بات کے بارے میں کبھی نہیں پوچھے گا کہ عثمان کیا کرتا ہے۔ جنت کی بشارتیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ رب العزت نے سخاوت دی تھی۔ مدینہ المنورہ میں مسلمان ہجرت کر کے آئے، ایمان والوں کے لیے پانی کی کمی، پانی نہیں ملتا، اس لیے کہ صرف ایک کنواں ہے اور وہ کنواں بھی یہودی کا ہے، اور یہودی ہر زمانے کی معیشت پر قبضہ کرنے والا، جس کا سارا دارالمدار دنیا کی معیشت پر ہوتا ہے۔ کبھی دنیا کے پیٹرول پر قبضہ کرو، کبھی دنیا کے پانی پر قبضہ کرو، کبھی دنیا کی اقتصادیات پہ قبضہ کرو، کبھی دنیا کے وسائل پر قبضہ کرو۔ ہر زمانے کا یہودی دن رات اسی فکر کے اندر اور اسی سوچ میں رہتا ہے۔ مدینہ المنورہ کا یہودی بھی ایمان والوں کے لیے پانی کے دروازے بند کر رہا ہے
کبھی دن کو پانی نہیں ملتا، کبھی رات کو پانی کی بندش، کبھی پانی مہنگا کیا جا رہا ہے، کبھی پانی پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، ایمان والوں کو ستایا جاتا ہے۔ پیارے آقا کی زبان مبارک سے نکلتا ہے کوئی شخص ایسا ہے جو اس یہودی سے کنویں کو خرید کر اللہ سے جنت کو خرید لے، رب اس کو جنت دے گا۔ عثمان غنی کھڑے ہو گئے، جا کر یہودی سے کہا یہودی کنویں کی قیمت مانگ۔ وہ کہنے لگا کنواں پورا نہیں بیچ سکتا، آدھا کنواں بیچوں گا، یعنی ایک دن پانی تمہارے مسلمان بھرا کریں، ایک دن پانی بیچا کروں گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر بھی رضامند ہو گئے۔ یہودی نے جتنی قیمت مانگی دے دی۔ ایمان والوں میں اعلان کر دیا کہ ہر دن مسلمانوں کے لیے پانی وقف کر دیا گیا ہے، جس دن بھی مسلمانوں کی باری ہوگی ایمان والے اپنا پانی بھر بھر کر لے جایا کریں۔ اللہ رب العزت نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توفیق دی، ایمان والوں کے لیے پانی کی فراوانی ہو گئی، سیرابی ہو گئی، مسلمان عزت سے پانی بھرا کرتے تھے، لیکن پھر بھی بندش موجود تھی کہ ایک دن پانی بھرا جاتا تھا، ایک دن پانی بیچا جاتا تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بھی گوارا نہیں تھی، پھر اس یہودی کے پاس گئے، جا کر اس سے کہا کتنی قیمت مانگتے ہو؟ یہودی نے 10,000 درہم مانگے، فرمایا تجھے دے دیے، جا اس کنویں کو چھوڑ دے۔ پورا کا پورا کنواں لے کر پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ یہ کنواں خرید کر وقف کر دیا ہے، ایمان والے دن رات پانی پیا کریں، دن رات پانی بھرا کریں۔ اللہ رب العزت نے مدینہ المنورہ کے باسیوں کو پانی پلانے کا اعزاز بھی سیدنا عثمان غنی کو دیا۔ بیر روما سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر وقف فرمایا۔ اللہ رب العزت نے سخاوت دی تھی، حیا دی تھی، بردباری دی تھی۔ حیا کا یہ عالم تھا، پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، تو میرے یارو کیا میں ایسے شخص سے حیا نہ کروں جس سے آسمانوں کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ اور ایسی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تھی کہ اپنا ہاتھ لوگوں کو دکھایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ جب سے اس ہاتھ سے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، کبھی اس ہاتھ کے اوپر کوئی نجس چیز یا ناپاک چیز نہیں لگنے دی۔ اتنا حیا دیا تھا رب نے ان کو، اور اتنے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا۔ سیدنا صدیق اکبر کے مقرب رہے، تمام بڑے بڑے فیصلوں میں اور تمام خلافت کے امور میں سیدنا صدیق اکبر کے بڑے معاون رہے۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اور اپنا وصیت نامہ اور اپنے آخری عوامر لکھوا رہے تھے، تو ان عوامر کو اور وصیت نامے کو لکھنے والے بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت میں جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو سیدنا عثمان غنی کو لکھوا رہے تھے کہ میرے بعد خلیفہ کس کو بنایا جائے۔ ابھی یہ بات لکھوا ہی رہے تھے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غشی طاری ہو گئی، آپ بے ہوش ہو گئے، جگہ خالی رہ گئی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جملے کو مکمل فرمایا اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تعریف فرما دیا کہ میرے بعد مسلمانوں کا خلیفہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں۔ جب سیدنا صدیق اکبر کا ہوش آیا، فرمانے لگے بتاؤ عثمان کیا لکھا ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو سنایا کہ میں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا ہے، سیدنا صدیق اکبر خوش ہو گئے، فرمانے لگے اللہ رب العزت کی رحمت ہو تم پر کہ تم نے وہی کچھ لکھا جو کچھ میں تمہیں لکھوانا چاہتا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان والوں کے خلیفہ بنے۔ سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت بھی گزر گیا۔ سیدنا فاروق اعظم جب دنیا سے رخصت ہوئے اور شہادت کے منصب پر فائز ہوئے، آپ نے 6 صحابہ کرام کے نام دیے کہ مسلمان ان 6 صحابہ میں سے کسی ایک کو اپنا امیر بنا لیں۔ ان 6 صحابہ میں بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا۔ اور پھر اسی طرح سیدنا عمر فاروق کی شہادت کے بعد 4 محرم الحرام سن 24 ہجری کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ ثالث امت مسلمہ کے اتفاق کے ساتھ
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے اور تمام امت نے ان کی خلافت پر اتفاق کیا. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کے ہاتھ پر بیعت فرمائی اور ان کی امارت اور خلافت میں داخل ہو گئے. اور اس طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت شروع ہوا اور ان کا 12 سالہ دور خلافت مسلمانوں کے لیے بہت ترقی، خوشحالی، فراوانی اور بڑی بڑی فتوحات کا دور خلافت تھا. بڑے بڑے علاقے فتح ہوئے. زندگی رہی تو انشاءاللہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت اور ان کی شہادت پر انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک پر بات ہوگی. اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.